ایک بار پھر خوش آمدید۔ ملک کے کئی آئینی حلقے 26ویں ترمیم میں اہم قانونی پیچیدگیوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ان قانونی حلقوں کے مطابق آئین کے آرٹیکل 191(1) کے تحت آئینی بینچز میں نامزدگی اور ججز کا تعین جوڈیشل کمیشن کو کرنا ہے۔ جوڈیشل کمیشن میں آئینی بینچز کے سب سے سینئر جج یا ججز کو شامل کرنا ضروری ہے، جبکہ آئینی بینچز کے جن سینئر ترین جج یا ججز کا تقرر ہونا ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے ممبر بھی ہوں گے۔ اسی طرح چیف جسٹس کو نامزد کرنے کے پروسیس پر بھی قانونی پیچیدگی کا ذکر کیا ہے۔ اگر 3 سینئر ترین ججز میں نامزد کیے جانے والا جج چیف جسٹس بننے کی پیشکش قبول نہ کرے، ایسی صورت میں باقی رہ جانے والے سینئر ججز میں سے ایک جج کے نام پر غور کیا جائے گا، باقی رہ جانے والے 2 سینئر ججز میں سے ایک کے نام پر غور ہوگا۔ حکومت نے آج ہی 26ویں ترمیم پر پریس اور سوشل میڈیا میں پھیلائی جا رہی بعض غلط فہمیوں کی وضاحت بھی جاری کی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان 13 ارکان پر مشتمل ہے۔ کمیشن اپنے پہلے اجلاس میں آئینی بینچز کی تشکیل کے لیے آرٹیکل 191(a) کے مفہوم میں ججز کو نامزد کرے گا، اور نامزد ججز میں سینئر ترین جج آئینی بینچز کا سب سے سینئر جج ہوگا۔ آئینی بینچز کا سینئر ترین جج کمیشن کا بھی رکن بنے گا۔ اگر وہ پہلے ہی کمیشن کا رکن ہے تو آئینی بینچز کا اگلا سینئر جج کمیشن کا رکن بن جائے گا۔ ایسے میں سوال جنم لیتا ہے کہ کیا حکومتی وضاحت کے بعد 26ویں ترمیم کے حوالے سے پھیلائی جا رہی غلط فہمیوں کا ازالہ ہو پائے گا، یا پھر عین آئین کے مطابق منظور کی گئی اس ترمیم کو متنازع بنا کر سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ پینل کے سامنے سوال رکھیں گے۔ سوال اس طرح سے: 26ویں آئینی ترمیم حکومت، اتحادی جماعتوں اور JUI کی جانب سے منظور کردہ بعض سیاسی اور قانونی حلقوں کی جانب سے ترمیم کو متنازع بنانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ شہزاد چودھری صاحب، یہ وہی اوپر بھی خیر آپ بھی بات کر رہے تھے اور لوگوں نے بھی کی کہ ہم تنازع یا سازش اس کی تلاش میں رہتے ہیں، مگر سر ظاہری بات ہے ملک کو 77 سال ہو گئے، کچھ باتیں بلا وجہ ہوتی بھی نہیں ہیں، انسان ماضی سے سیکھتا ہے، ماضی کہیں نہ کہیں ذہن میں رہتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کوئی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیوں کی جا رہی ہے؟ جس خطے کو ہم بلانگ کرتے ہیں نا، بدقسمتی سے اس کے اندر ایک ایسی عادت یا ایک کہتے ہیں نا کریکٹرسٹک کسی ایک قوم کا بن جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کہیں، آپ جب کوئی چیز پروپوز کریں تو سب سے پہلا جواب آئے گا کہ یہ کیوں نہیں ہو سکتی، یعنی سب سے پہلے وہ آپ کو سب سے تنقید پکڑی جائے گی۔ آپ کو یہ نہیں کوئی بتائے گا کہ اچھا اگر یہ مقصد ہے، یہ کرنا ہے تو اس کو اس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے، اس طرف نہیں کوئی جائے گا۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیوں نہیں ممکن نہیں ہے، کیوں نہیں، کیسے نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا روزمرہ کا ایک اصول بن چکا ہوا ہے، جس نے ہماری قوم کو باقی سے پہلے کچھ کام نہیں کرتی اور 25-30% اس کے اوپر اور کم کر دیا کام۔ بہرحال 26ویں ترمیم اس وقت ایک آئینی ترمیم، آئین کا حصہ بن چکی ہے۔ ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ یا آئین کو مانیں یا آپ آئین کو نہ مانیں۔ اچھا، کیا 26ویں ترمیم میں کوئی جھول نہیں ہوں گے؟ ضرور ہوں گے۔ اسی لیے امینڈمنٹ ایک اور بھی آ سکتی ہے، جلدی آ جائے گی، تھوڑا ٹھہر کے آ جائے گی، تجربے کے بعد آ جائے گی۔ کیڑے نکالنے والے تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے، ایک نئی چیز آئی ہے، کوئی نئی آئینی عدالت نہیں بنی، ایک آئینی بینچ بنا ہے۔ آپ کے پڑوسی ملک میں ایک آئینی بینچ ایگزسٹ کرتا ہے، ہو سکتا ہے چلا کے تو دیکھیں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی بہتری کی شکل نکل آئے، ہو سکتا ہے کہ اسی نظام کو، اسی قانون کو ہم اور بہتر کر پائیں، ریفائنمنٹ لے آئیں، اس کے اندر بہتری لے آئیں، یہ ہمارے حق میں بہتر ہو جائے، یعنی یہ جو ہمارے بڑے بڑے مسائل ہیں ان کے اندر کچھ بہتری آ جائے۔ تو ہم اس پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم کیوں بہتری کی طرف نہیں جاتے؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں جو اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو 26ویں ترمیم نہیں چاہتے۔ ہاں، یہ جو بات ہے کہ اچھا وہ اس کا حصہ ہوگا، جب تک رولز آف دا گیم بن رہے ہیں اور کلیئر کر دیے گئے ہیں آپ کو کہ اچھا اس کا ممبر اس کا حصہ ہوگا، یہ نمبر 2، وہ آلریڈی اگر ہے تو نمبر 2 بن جائے گا، آئینی بینچ کا جو نمبر 2 ہوگا، وغیرہ وغیرہ، اتنے جج ہوں گے، اتنے سیاستدان، وہ سب کچھ اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ تو پھر اچھا اگر آپ کو تو اس رول کے نیچے رہتے ہوئے اب کھیل کو آگے چلنے دیں، نظام کو چلنے دیں، اور ہم پہ جھول نظر آ جائیں گے اگر آئیں گے تو، اور یقیناً یہی پارلیمنٹ ان جھول کو دیکھتے ہوئے یا اگلی پارلیمنٹ اس کو ٹھیک کر دے گی۔ خدا اس کو فل سٹاپ مت ڈالیں، اس کو روک مت دیں نظام کو۔ تو اس لیے نہ کسی کی بات سے نظام رکتا ہے۔ 26ویں ترمیم اپنی جگہ پہ موجود ہے، آئین چلے گا، اسی طریقے سے چلے گا، بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے، وہ وقت کے ساتھ آتی رہے گی۔ درست۔ افتخار صاحب، PTI کے حامی وکلا نے تو دھمکیاں دینا بھی شروع کر دی ہیں۔ 2007 اور 2009 میں چلی وکلا تحریک اس وقت کے مخصوص حالات کے سیاسی تناظر میں یا سیاسی حالات کے تناظر میں تھی۔ آج اتحادی جماعتیں ہی نہیں ہیں، خود اپوزیشن سے بھی JUI نے بھی ترمیم کو پارلیمنٹ سے منظور کروایا۔ PTI کے حامی وکلا یا اس مائنڈ سیٹ کو وہ کلک مل سکے گا جو اس وقت وکلا تحریک کو ملا؟ ایبسولوٹلی ناممکن ہے۔ میں بالکل شہزاد صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ بہتری کی تجاویز دیں۔ میں نے کرکٹ میچ ہونا ہے، اس کی پچ پر ہی ڈبیٹ شروع ہو جاتی ہے
पिच अच्छी नहीं बनी, ये स्विंग नहीं करेगी, यहाँ पे फास्ट बॉलर नाकाम हो जाएगा। और जब जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं, मैच ख़त्म होता जाता है, तो वही तबसरा निगार जो पिच के बनने पर ही बुनियादी इतराज़ करते थे, वो ऐसा ऐसा कहने लगते हैं गालिबन मौसम ने पिच को कुछ बेहतर बना दिया है, गालिबन जो टेम्परेचर है ये बदला है, और इस टेम्परेचर के बदलने से इस पिच की शक्ल बदल गई है। और भाई पॉजिटिविटी की तरफ आओ, चलने दो, और बिल्कुल ठीक है, अगर गलती है तो उसके गलती को ख़त्म करने के लिए एक और आईनी तरमीम भी हो सकती है। मैं आपको बड़ा क्लियरली कह दूं कि एक बात है कि जो साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादर की राय है कि अगर आईनी बेंच की तश्कील के लिए जुडिशल कमीशन की 2 या 3 अरकान दस्तयाब ना हो तो दस्तयाब अरकान आईनी बेंचों का फैसला कर सकते हैं। इसके लिए तरमीम की ज़रूरत नहीं, नंबर 1। दूसरी है, जस्टिस वजीउद्दीन ने कहा है कि अगर सीनियर तरीन जजों को आईनी बेंच और जुडिशल कमीशन के मेंबरान के तौर पर नामजद किया जाता है तो फिर किसी तरमीम की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिविटी होनी चाहिए, इस पर अमल तो करने दो, अभी हुआ ही कुछ नहीं। अच्छा क्या खेल क्या है, वो चले गए हैं, वो शामिल नहीं होना चाहते थे हलफ के अंदर, वो उनसे हाथ नहीं मिलाना चाहते थे, वो शक्ल उनकी नहीं देखना चाहते थे, 8 जजेस वैसे के वैसे इकट्ठे हैं, वो खेल जो है वो जारी रहेगी। यार क्या कर रहे हो, ये मुल्क है, खुदा के वास्ते चलने दो इसको, काम को आगे। और जहाँ खराबी होगी, बड़ी अच्छी बात शहजाद ने कही है, जहाँ खराबी होगी उस खराबी को ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट मौजूद है। मैं हैरान हूँ कि चंद फर्द अपने आप को पार्लियामेंट से भी बालातर समझते हैं, उनकी अकल से बालातर समझते हैं, वो अपने हर आदमी हर चीज़ पर राय देता है। ये प्लीज़ ऐसा ना करें, हमें बहुत मुश्किल से आगे जाने का मौका मिल रहा है। देखें, परसों रात तक बुशरा की रिहाई का कोई इम्कान नहीं था, आज बुशरा रिहा होके जहाँ वो जाना चाहता मुनासिब जगह पे वो गई हैं। तब्दीलियाँ आती हैं वक्त के साथ साथ, अगर ख़राबी है तो उस खराबी को दुरुस्त किया जा सकता है। अगर पिच में स्विंग कम है ना तो हौसला कीजिए मौसम के बदलने के साथ, पिच के साथ। यही बात अच्छी है कि पिच के साथ पंगेबाजी मत, निजाम को चलने दें, निजाम को चलने। ठीक हो गया जी, निजाम को चलने जारी रखेंगे। ज़ैगम साहब, 26वीं तरमीम, बाज़ जजेस भी मुतासिर हुए, सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस हैं जहां पर एक अक्सरियत की बात होती है। क्या तरमीम के खिलाफ वकला को किसी भी किस्म की अदालती कुमक मिल सकती है? अगर ऐसा हुआ तो मुल्क के सियासी इस्तेहकाम पर क्या असरात होंगे? देखिए, हर पॉलिसी जो होती है वो मुतनाज़ा होती है, हर कानून साजी जो होती है वो मुतनाज़ा होती है। उसकी वजह ये होती है कि हर पॉलिसी, हर कानून साजी के विनर्स होते हैं और लूजर्स होते हैं। सवाल ये होता है कि जिसको नुकसान हो रहा है उसको कितना बड़ा नुकसान हो रहा है और क्या उसको नाजायज नुकसान हो रहा है, जिसको फायदा हो रहा है उसको कितना बड़ा फायदा हो रहा है, क्या उसको नाजायज फायदा हो रहा है, और जिसको किसी पॉलिसी से नुकसान पहुंच रहा है वो कितना नुकसान करने की पोजीशन रखता है, उस पॉलिसी को रोकने की वो कितनी पोजीशन रखता है। हमारे सामने मिसाल है 19वीं तरमीम की, जिसमें जुडिशरी ने फायदा उठाया, पार्लियामेंट को नुकसान हुआ और पार्लियामेंट उसका जवाब देने की सलाहियत नहीं रखती थी। उसके नतीजे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत पैरालाइज होकर रह गई, मुंजमद होकर रह गई। अपोजिशन जो है वो उस वक्त के चीफ जस्टिस के साथ, अदलिया के साथ मिल गई और इस वजह से अदलिया जो है उसने फ़ायदा उठाया, लीगल कम्युनिटी ने फ़ायदा उठाया, पार्लियामेंट ने नुकसान उठाया। अब जो 26 तरमीम है, अब कुछ लोग उसे कह रहे हैं कि अदलिया का नुकसान हो रहा है और कुछ लोग कह रहे हैं कि पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान में, 2 पिलर्स के दरमियान में बैलेंस हो रहा है। लेकिन लीगल कम्युनिटी के पास जो ताकत थी, अब ये ज़हन में रखिए कि तमाम जजेस जो हैं वो पहले वकील होते हैं, वकील ही जजेस बनते हैं जी। इस तरीके से ये 2 कम्युनिटीज एक लिहाज से एक है, बार और बेंच एक है। तो एक का जो नुकसान है ये ताकत में कमी है, दूसरे की भी ताकत में कमी है। तो इस तरमीम के नतीजे में जो लीगल कम्युनिटी है उसके इख्तियारात में कमी हुई है, पार्लियामेंट के इख्तियारात में इजाफा हुआ है। अब क्या ये कुछ ऐसा कर सकते हैं दोनों साइड्स जिसको रोक सकें, जो आपका सवाल है जी। अख्तियारात अदालत के पास मौजूद हैं, अभी तक तो किसी जज ने कोई बात नहीं कही, कुछ रिमार्क नहीं दिए, बज़ाहिर दे आर ओके विद इट, ठीक हो गया। लेकिन जाहिर है
اگر وہ چاہیں جوڈیشل ریویو کا اختیار وہ ان کے پاس موجود ہے، وہ کر سکتے ہیں. کیا لائرز جس چیز کی دھمکی دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سڑکوں پر آئیں گے، ہم پہلے جیسے ایک تحریک چلائی تھی ہم نے ویسی تحریک دوبارہ چلائیں گے. کیا وہ ویسی تحریک چلا سکتے ہیں؟ میری رائے میں تو نہیں چلا سکتے. وہ تحریک ایک خاص حالات کی پیداوار تھی، اس وقت وجوہات بھی بہت بڑی بڑی وجوہات تھی. میرا نہیں خیال کہ یہ ترمیم کسی کو اتنا نقصان پہنچاتی ہے کہ اس کے نتیجے میں بہت بڑی کوئی موبلائزیشن آ سکے یا کوئی ڈیسپریٹ کام جوڈیشری کو یا وکلا کو کرنا پڑے. ٹھیک ہو گیا. حماد صاحب، یہ جو پی ٹی آئی حامی وکلا یا اس کے ترمیم کے خلاف وکلا، سیاسی جماعت، آپ کے خیال میں جو اوپر دو باتیں وہ کلک ہی نہیں، وہ گراؤنڈ ہی نہیں کہ ان کو کچھ مل سکے، کیا وہی سیاسی احتجاج کی آڑ میں وہی کچھ کرنے کی کاوش ہو رہی ہے؟ ہم یہ کہیں کہ صرف مخالفت برائے مخالفت کی جا رہی ہے، دم نہیں ہے ان کے اس میں؟ جی سیاست ہو رہی جیسے آپ نے بات آغاز کی کہ یہ تو پی سی او کے تحت تو نہیں جج کو حلف اٹھا رہا یہاں پر. پرانی جو تحریک چلی تھی اس کی کتنا بڑا پس منظر تھا، اس کے پیچھے 8-10 سال کی آمریت تھی اور ایک لمبی ہسٹری چلی آ رہی تھی، اور پی سی او پھر ایک اور مارشل لا لگنے لگا تھا. تو اس وقت آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے قریب بھی کوئی صورتحال ہو؟ ایسا تو نہیں ہے. تو یہ بالکل ہی بے بنیاد ایک بات ہے جو ہو رہی ہے، جیسے غصے میں بس کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے اور خان صاحب نے خود بھی کہہ دیا تھا یہ ڈو اور ڈائی ہے. تو اب جب ڈو نہیں ہو سکا تو وہ بہرحال اس کے لیے کوئی جواز سمجھ میں نہیں آ رہا. اب دیکھیے جو 26ویں ترمیم پر اعتراض کیا بھی جا رہا تھا نا، اعتراض یہ تھا کہ حکومت جو ہے وہ قابض ہونے لگی ہے اور اب ججز لگانے کی تمام تر قوت اس کے پاس آ جائے گی اور وہ جس کو چاہیں گے جج لگائیں گے، جس کو چاہیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوا. ہم نے پہلی دفعہ دیکھ لیا کیا ایکسرسائز ہوئی ہے. وہ 12 لوگ ہیں، وہ 8 لوگ اکٹھے کرنا وہ حکومت کے پاس تو نہیں تھے، وہ حکومت کے پاس تو 5 بھی نہیں تھے، 6 بھی نہیں تھے. تو یہ سارے لوگ اکٹھے کرنے میں اور اس میں سر قطع کلامی کی معذرت، ایک تو جے یو آئی کا سیپریٹ ووٹ، پھر بلاول بھٹو صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا ووٹ کہیں اور تھا. جی جے یو ایف نے دیکھی کہاں اور ووٹ دے دیا. تو کتنے چیکس ہیں حکومت کے اوپر. یہ پارلیمنٹ کا واقعی ایک مکمل چیک اس کے اوپر موجود ہے. کبھی کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو ہو جائے، لیکن اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ تو حکومت کے اوپر چیکس ہی چیکس ہیں. جس طرح 26ویں ترمیم ہوئی ہے، یعنی وہ 58 سے 26 پہ آ گئی ترامیم، کم ہوتے ہوتے تو وہ کیسے آ رہی تھیں؟ چیکس کی وجہ سے آ رہی تھی. وہ جبکہ پہلے ہم کیا دیکھتے تھے کہ سرے سے کوئی چیک ہی نہیں ہے، آپ جو مرضی کر دیں، یعنی آپ آئین کو لکھیے اور پھر ری رائٹ کیجئے اور کچھ کا کچھ کرتے چلے جائیے، اور پہلے کہیے کہ اب جج کا دماغ بدل گیا ہے، اس کے اوپر پرانے فیصلے بھی اپلائی نہیں ہوں گے. یہ سب باتیں آپ سنتے تھے نا پہلے. تو یہ تو پارلیمنٹ کا معاملہ جو ہے بظاہر ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے، اور جیسے افتخار صاحب نے فرمایا یہ نئی پچ ہے، اور نئی پچ کے بیہیویئر کو بھی ابھی ہم دیکھیں گے. ہمیں معلوم ہے مٹی کہاں سے آئی ہے، آب و ہوا کیا ہے، لیکن نئی پچ کے حوالے سے پھر بھی ایک ذرا ہوتا ہے نا، آدمی ذرا دیکھتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہونے جا رہا ہے. وہ ہم دیکھیں گے، یہ ہمارا کام ہے. کھلاڑی پیڈ پہنے اور نیٹ پہ پریکٹس کریں، ہم صرف تالیاں بجانے کے لیے نہیں بیٹھے، ہم دیکھیں گے کہ اس کی اپلیکیشن کیسے ہوتی ہے. بظاہر یہ اچھی چیز لگ رہی ہے.